Allah, I love Allah, to you too. السلام علیکم ناظرین، عالم النیٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، آپ کے بہت ہی اصرار پر آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے عدنان کاکا خیل صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا انٹروڈکشن کراؤں آپ کے سامنے، میں یہ چاہوں گا کہ وہ خود ہی اپنا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عدیل بھائی، میرا تعلق صوبہ سرحد کے ایک کافی معروف مذہبی گھرانے سے ہے۔ یہ جو میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کاکا خیل لگا ہوا ہے، یہ صوبہ سرحد کے ایک بہت مشہور بزرگ شیخ رحمکار یا حضرت کاکا صاحب کہلاتے ہیں۔ یہ ان کی اولاد کی شناخت ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو آج سے تقریباً 350-400 سال پہلے گزرے ہیں۔ صوفی بزرگوں میں سے ان کا شمار تھا، تصوف کے مشائخ میں سے، اور ان کے بڑے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے ہیں اس خطے میں۔ اس کے علاوہ میرے والد صاحب مرحوم بھی ایک بہت اچھے عالم اور پاکستان کے بلکہ دنیا کی معروف دینی درسگاہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے استاد بھی رہے۔ میرے دادا حضرت مولانا نافع گل صاحب، وہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث بھی رہے اور ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے استاذ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ تو یہ ایک علمی گھرانہ ہے، ایک خزاں رسیدہ علمی گھرانہ ہے جس میں بدقسمتی سے اب علماء کا سلسلہ ختم ہے تقریباً۔ اور میں خود ایک دوسرے مختلف پس منظر سے اس طرف آیا تھا۔ میں نے FSc پری میڈیکل میں اسلام آباد سے کی اور اس کے بعد میں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن پاک حفظ کیا پہلے، جس طرح دینی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، اور درس نظامی جو عالم بننے کا ہمارے ہاں مدارس دینیہ کا نصاب ہے مشہور، 8 سال کا وہ نصاب پورا کیا۔ اس کے بعد تخصص فی الافتاح، جو فقہ میں اسپیشلائزیشن، اس کا نصاب پورا کیا۔ اسی دوران میں نے اس کے ساتھ ہی پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اپنی FSc کے بعد کی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس سے ماسٹرز کیا۔ یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ اس وقت بھی میں LLB کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے، کچھ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ایک اسلامی مالیاتی ادارہ ہے، اس کے کچھ شرعی مسائل اور اس کی ایک شرعی نگرانی والی ٹیم کا ایک ممبر بھی ہوں۔ مختصر سی عدنان بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو آپ کی غالباً دادی رشتے میں لگتی ہیں، جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام لائی تھیں۔ تھوڑا سا ان کا ذرا واقعہ ذرا سنائیں، کیسے اسلام لائی تھیں؟ ہاں، نامور 9 مسلموں میں تذکرہ آتا ہے ان کا۔ یہ میرے دادا کے بھائی اسیر مالٹا مولانا عزیر گل صاحب ایک بڑے مشہور شخصیت تھے۔ انگریزوں کے خلاف جو جہاد اس خطے میں ہو رہا تھا، آزادی ہند کی جو تحریک تھی، اس کا ایک نامور کردار شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہ اپنے رفقا کے ساتھ مالٹا کے جزیرے میں قید کیے گئے تھے، اسی لیے ان کو اسیر مالٹا کہا جاتا ہے۔ جن 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کو قید کیا گیا تھا، ان میں سے ایک تو حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک میرے دادا مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو مولانا عزیر گل صاحب کی شادی پہلی تو خیر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گھر میں ہی ہوئی تھی۔ ایک انگریز خاتون، غالباً بیٹرس ان کا اسلام لانے سے پہلے کا نام تھا، وہ تلاش حق میں، جس طرح چونکہ مشرق کی دانش اور مشرق کی روحانیت مغرب میں مشہور ہے، اور جب وہ روحانیت کی تلاش کرتے ہیں تو مشرقی ملکوں کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح مغربی معاشرے سے
بے سکونی اور پریشانی سے تنگ ہوئیں اور اس طرف آئیں. یہاں آئیں اور یہاں پر وہ جتنے مشرقی مذاہب تھے اس کو دیکھنا چاہتی تھی. وہ ایک ہندو آشرم کو بھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کچھ بدھ مت کے چیزوں کو بھی یہاں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال تک رسائی دی. وہ وہاں گئیں اور علامہ اقبال کی باتوں سے اور ان کی تبلیغ اور دعوت سے وہ مسلمان ہو گئی اور بڑی متاثر تھی علامہ اقبال سے، اور انہوں نے اپنا نام بھی اقبال بیگم علامہ اقبال کے نام پر اسلامی نام اپنا یہی رکھا. پھر چونکہ وہ فقط رسمی اسلام لانے پر فقط جو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لینا، اس پر وہ اکتفا نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ ایک اچھے دین کا پورا علم حاصل کرنا چاہتی تھی. تو انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ میں ایک مثالی مسلمانوں کی کتاب، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان چیزوں کی تفصیل میں جانا چاہتی ہوں. علامہ اقبال نے ایک بڑی صاف گوئی سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک اچھا پختہ نظریاتی مسلمان ہوں، مگر کم قسمتی سے کوئی مثالی پریکٹیکل مسلم یا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں. میں ایک ایسا مسلمان نہیں ہوں کہ جس کے حرکات و سکنات یا اس کی نشست و برخاست یا اس کے طور طریقوں کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات کا علم حاصل کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ایسے ہی اسلام نے کہا ہے. میں ایسی کوئی روشن مثال نہیں ہوں. البتہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو جاننا ہے یا ان کو دیکھنا ہے یا ان کو پرکھنا ہے یا ان کے قریب رہنا ہے تو آپ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جائیں. ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی بھی تھی. یہ دونوں علامہ اقبال کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں اور یہاں انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں، چونکہ آپ مسلمانوں کے بڑے رہنما ہیں اور ان کے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے اچھی مسلمان ہیں، آپ دوبارہ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتی؟ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کی پچھلی ساری زندگی گویا کہ دھو دی گئی، ڈیلیٹ کر دی گئی. اب آپ نے سر نو ایک زندگی کی ابتدا کی ہے چند دن پہلے، جس میں یقیناً گناہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم تو ایک بڑا گناہ گارانہ پس منظر رکھتے ہیں، 40 50 60 سال کی زندگی میں بے شمار گناہ ہوئے ہیں، تو آپ تو مجھ سے اچھی مسلمان ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ میں اس بات سے وہ بڑی متاثر ہوئی کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ نیو کمرز کو، نئے آنے والوں کو ایسا خوش آمدید کہتا ہے کہ اس کو اپنے اتنے پرانے تعلق رکھنے والوں پر بھی ایک یکگونا فضیلت حاصل ہو جاتی ہے ایک جہت سے. انہوں نے پھر حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں. کچھ دن وہ وہاں پر رہیں. پھر ان کی ہی خواہش تھی کہ وہ کسی عالم دین سے نکاح کر لیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھنا چاہتی تھی، اس کا ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہتی تھی، دینی علوم حاصل کرنا چاہتی تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اس میں ایک عالم سے، نامحرم سے انٹریکشن ہوگا بہت زیادہ، اور وہ اسلام کے احکامات ان کو جو پتہ چل گئے تھے، تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی اسلامی حکم کو پامال کیا جائے. تو انہوں نے سوچا اس کا جو طریقہ شریعت نے بتایا نکاح کا ہے، تو میں کسی عالم سے نکاح کرتی ہوں تو وہ میرا محرم بھی ہوگا، میں اسے پڑھوں گی بھی صحیح. تو ان کی اپنی خواہش پر پھر ان کا نکاح ہمارے دادا جان سے، کیونکہ میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ان سے رہ گئے تھے، تو ان سے ہوا. اور پھر وہ وہاں سے، یہ شاہی خاندان کی فرد تھی، لارڈ کرزن وغیرہ ان کے خاندان کے لوگ تھے، اور یہ پھر وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے 1945 ہجرت کر کے نہیں، واپس اپنے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں یہ آئیں. اور 20-25 سال کا عرصہ انہوں نے ایک ایسے دیہات میں گزارا جہاں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، گیس وغیرہ کا تصور نہیں تھا، پکی روڈ نہیں تھی، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ذرائع آمد و رفت ایسے جدید دنیا کی کوئی تمدن کی کوئی سہولت وہاں موجود نہیں. اس چھوٹے سے گھر کے اندر، کچے گھر کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری اور وہاں قرآن پاک انگریزی کے اندر ترجمہ کیا. خود اپنے اسلام لانے کی داستان انہوں نے لکھی قرآن دا بیلنس وے کے نام سے. یہ ایک 30-35 صفحات کی بڑی دلچسپ داستان ہے کہ میں اسلام تک کیسے پہنچی، اور ایک بہت ہی بھرپور اسلامی زندگی گزار کر ان کا انتقال 60s کی دہائی کے اندر ہوا ہے. ان کی قبر آج بھی ہمارے گاؤں کے اندر ہے.